الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم المتفضل البار الرؤوف الرحیم والکریم والصلاة والسلام علی محمد المرشد محمد الہادی محمد الرہبر وعلی آلہ وإطرته وسلالته اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فی القرآن المجید فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ مولانا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی و یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ شراب شوق بھی نوشم، شراب شوق بھی نوشم، بگرد یار بھی نوشم، لا تعداد حمد و ثنا اسی مالک کل کے نام، وہ جو ارض و سما کا خالق ہے، الرحمن ہے، الرحیم ہے، دلوں کے راز جاننے والا ہے۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں، رات چاند کے بغیر کیسی ہوگی؟ سورج کے بغیر دن کیسا ہوگا؟ وقت کے بغیر گھڑیاں کس کام کی؟ عزیز من، انسان کے دل میں یہ شوق پیدا ہوتا ہے کہ انسان اچھا لباس پہنے، لیکن سجن کے بغیر لباس کس کام کا؟ خوشیوں کے بغیر سجنا کس کام کا؟ ارے یار کے وصل کے بغیر مرنا کس کام کا؟ درد دل کے علاوہ جتنے بھی موجود ہوں، درد کی قیمت نہیں ہوتی۔ درد کا مل تب ہی لگتا ہے جب درد دل میں اٹھے، یعنی ہر چیز کی کوئی قیمت ہے۔ رات کی قیمت چاند، دن کی قیمت جناب سورج، زندگی کی قیمت وقت، جناب شہانہ زندگی کی قیمت لباس، اور معیار کی قیمت محمد و آل محمد کی محبت۔ نبی محتشم حضور سرور کائنات سید الانبیاء والمرسلین کی شان پر جناب من، دستار ہر کسی کے سر پر نہیں سجتی، ٹوپی ہر بندے کو پہننے کا طریقہ نہیں آتا۔ اس لئے راقی غلامی نہ کرو کہ ہوا چلے اور بجھ جائے، ارے کسی ایسے کی غلامی کرو جس کے بارے میں میرا خدا کہتا ہے سراجا منیرا، وہ ایسا چمکتا ہے سورج بھی دیکھتا ہے کہ محمد جیسا کوئی نہیں۔ درود ہو اہل بیت رسول پر، خدا راضی ہو اصحاب رسول سے، اور خدا رحمت کرے اولیاء امت کی قبروں پر۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، صحرا میں ستارے دیکھنے سے کام چلتا ہے، جناب پہاڑوں میں ستارے دیکھنے سے کام چلتا ہے۔ آپ خشکیوں میں ستاروں کی طرف نظر اٹھائیں تو آپ کو رستے کا پتہ چلتا ہے۔ جناب آپ دریوں میں بھی ہوں تو کشتی پر بیٹھے بھی ہوں، لیکن ستاروں کو نہ دیکھیں تو جناب آپ اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ یعنی کوئی منزل بھی ہو، ستارہ تمہیں رستہ دکھاتا ہے۔ کسی جگہ پر بھی پہنچنا ہو، خشکی ہو یا تری ہو، جناب پہاڑ ہو یا صحرا ہو، اگر کسی منزل پر پہنچنا ہے تو ستارہ دیکھنا پڑے گا۔ اور اگر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کو سمجھنا ہے تو مدینے کی ہواؤں کی غلامیاں کرنی ہے۔ نعمت کیا ہے؟ میں کہوں اولاد نعمت ہے تو آپ کہیں جب اولاد گالیاں دینے لگ جائے تو وہ نعمت نہیں رہتی، زحمت بن جاتی ہے۔ میں ابھی اس فیلڈ میں نہیں آیا تھا تو کالے خان جی ہمارے ساتھ محبت کرنے والے ہیں،
میری ساتھ والی سیٹ پر اکثر بیٹھتے ہیں، ادب بھی رکھتے ہیں لیکن ساتھ بھی بیٹھتے ہیں، یعنی دل میں ادب ہو تو ساتھ بیٹھنے میں کوئی کباط نہیں ہے۔ ارے مدینے میں مصطفیٰ بیٹھتے تھے، مدینے بیٹھنے میں کوئی کباط نہیں۔ ارے ایسے نہ بیٹھو، ہر آنے جانے والے کو دیکھو تم کدھر آئے ہو۔ ارے مدینے جا کے بھی لوگوں کو دیکھنا ہے تو مدینے بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ مدینے وہی جاتا ہے جس کی نظریں سورج طیبہ رہتی ہے اور طیبہ کی ہر ہواؤں سے کہتی ہے تو محمد کو ملنے آیا ہے، ہم تمہیں ملنے آئے ہیں۔ میں آپ سے میری ان سے بحث ہو گئی ایک بات کے معاملے میں نے کہا وہ رحمت کبھی نہیں مانگنی چاہیے، وہ نعمت کبھی نہیں مانگنی چاہیے جس سے 6 مہینے کے بعد بندہ کہے کہ اب اس نعمت کی ضرورت نہیں، اب اس رحمت کی ضرورت نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ میں نے ہمیشہ دعا کو مانگی، ربا ایسی نعمت عطا کرنا جو دائمی ہو، کبھی نہ ختم ہونے والی ہو۔ رب کہتا ہے میں نے انسان کو خلق کر کے اس پر مہربانیاں کی، علم عطا کیا، عقل عطا کی، شکل عطا کی، شکل کے بعد روپ عطا کیا، روپ کے بعد قد عطا کیا، ہاتھ عطا کیے، قدم عطا کیا، دل خون پھیلانے کے لیے، دھڑکنے کے لیے ایک جناب آلہ کار عطا کیا، سانس لینے کے لیے پھیپھڑوں جیسی دولت عطا کی، جناب انسانی خون کو پیوریفائی کرنے کے لیے گردے جیسی نعمت عطا کی، ایسی جزویات انسان کو رب نے عطا کی۔ کبھی رب لولوں کی باتیں چھیڑتا ہے تو کبھی رب مرجان کی باتیں چھیڑتا ہے۔ آؤ مدینے چلے جاؤں، مدینے والے سے پوچھو کبھی کسی خوشبو کو کمال سمجھا ہے تو انہوں نے کہا گلاب کمال ہے، لیکن آؤ ایک بات ہم بھی بتائیں۔ کہا جی وہ بات کیا ہے؟ کہا مصطفیٰ کریم ایک دفعہ ایک کنویں کے پاس سے گزر رہے تھے تو مصطفیٰ کریم کا دل کیا پیوں نہ بس کرلی مبارک کر لوں۔ تو عاشق کہتے ہیں مصطفیٰ کریم کا کرلی مبارک کرنا اور کنویں میں وہ کرلی دوبارہ پھینکنا ایسے لگتا تھا جب کوئی پاس سے گزرتا تھا۔ لوگ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم کنویں کے پاس سے گزرے ہیں، لوگ کہتے تھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم اس گلستان سے گزرے ہیں جس نے مشکمبر کے علاوہ کبھی کوئی خوشبو سونگھی نہیں۔ پسینہ بہے تو ارکے گلاب بنتا ہے، منہ کی نسبت مل جائے تو مشکمبر و کستوری۔ میں عرض کر رہا ہوں سر چھپانے کے لیے رب نے گھر عطا کیا۔ سورت رحمان رب کی نوازشات کے لیے ایک جامعہ پیغام ہے۔ میں آج ہی مولانا روم کو پڑھ رہا تھا تو میں نے تھوڑی دیر پہلے یہ شعر فارسی میں پڑھ کر سنایا تیروچی صاحب کو، تو اس میں مولانا روم فرما رہے تھے کہ جاہل آدمی ناکامل آدمی کبھی کامل کو پہچان نہیں سکتا۔ جس کے اندر پوری کاملیت موجود نہ ہو وہ کبھی کامل کو پہچان نہیں سکتا۔ اور کہتے ہیں کہ کامل کی نشانی ہوتی ہے بات کرتا ہے، مسکراتا ہے اور سلام کرتا ہے اور چلا جاتا ہے، اس کا انداز اتنا مختصر ہوتا ہے۔ ربا تیرا انداز کیا ہے؟ رب کہتا ہے مدینے کی طرف دیکھو اور مجھے سنو۔ ربا فرما کیا کہنا چاہتا ہے؟ رب کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، دنیا کی ہر نعمت کو زوال ہے، نہ مدینے کی خوشبوؤں کو زوال ہے، نہ مدینے والے کو زوال ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و مقام مصطفیٰ۔ اس عطر کی شیشی کا کیا کرنا جو مہینے بعد ختم ہو جائے؟ اس گاڑی کی ٹینکی کا کیا کرنا جس میں ایک دفعہ پٹرول ڈالیں اور دوبارہ ضرورت بن جائے؟ اس جیب کا کیا کرنا جس کو ہمیشہ بھرنے کی ضرورت پڑے؟ جناب اس پیٹ کا کیا کرنا جس کی جستجو میں زندگی گزارنی ہو؟ جب داتا علی حجویری کی غلامی میں زندگی گزار لو تو یوسف کے حسن سے پتہ چلتا ہے کوئی ایسے بھی لوگ موجود ہوتے ہیں جن کے دور میں کھانا نہیں کھایا جاتا، بس دیدار کیا جاتا ہے اور 3 مہینے تک بھوک نہیں لگتی۔ ارے وہ یوسف نبی تھا جس کو دیکھ کر 3 مہینے تک بھوک نہیں لگتی تھی۔ ہم اس فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کے ماننے والے ہیں جس
میرے الفاظ نہیں ہیں، میں آپ سے اپنی ذاتیات کی بات شیئر کرتا ہوں۔ میں ہمیشہ وارث شاہ جی کی انگوٹھی اپنے ہاتھ پہ پہنتا تھا، تو میں نے آج اپنے دادا جی حضور سے عرض کی کہ جب میں یہ انگوٹھی پہنتا ہوں تو میرا مزاج بدل جاتا ہے، لیکن میں تو آپ کا غلام ہوں، مجھے انگوٹھیوں کی کیا ضرورت ہے، مجھے نسبتوں کی کیا ضرورت ہے؟ اب کیا میں ساری زندگی انگوٹھیاں پہن کر باتیں کروں گا؟ جو آپ کا غلام ہو اس کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں، آپ کی نگاہ اس کے عمل کو کل کرنے کے لیے کافی ہے۔ ارے وہ فقیر ہوتا نہیں جو سراہی رکھتا اور سراہی کے اندر دیکھ نہ سکے۔ لوگ بادشاہ شہنشاہ ان کا عالم یہ ہوتا ہے وہ اپنے پانی پینے کے لیے سراہی رکھتے ہیں۔ سراہی کا کمال یہ ہوتا ہے کہ سراہی کا منہ ذرا تنگ ہوتا ہے۔ سراہی میں جگ میں آپ مالٹا کاٹ کر اس کو نمک لگا کے ایسے ایسے کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ پانی پینے کی جگہ ہے۔ آپ کہیں گے آپ کا عقل ظاہر ہو گیا، آپ کے عقل گھاس چرنے چل گیا۔ پانی والی چیز میں بھی کبھی کسی نے فروٹ ڈالا ہے؟ جناب لیکوڈ رکھنے والی چیز جس کی شان و شوکت ہی یہ ہو، تو مجھے مولانا روم کی یہ بات وہیں پڑھنے پر میں مجبور ہو گیا۔ آپ کہتے ہیں بادہ در جوش گدائے جوش ماست، اور آپ فرماتے ہیں چرخ در گردش اسیر ہوش ماست۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو بادہ ہے، یہ جو جام ہے، اس کے اندر جوش نہیں ہے، جوش میری نگاہ میں ہے۔ کہتے ہیں کبھی بادہ اپنے آپ منہ سے لگ گیا ہے، کبھی جام اپنے آپ منہ سے لگ گیا ہے۔ میرا جوش نہ ہو تو یہ مجھے مستیاں عطا نہیں کر سکتا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو آسمان ہے یہ ہمیشہ گھوم پھر رہا ہے، مجھے ہوش نہ ہو اس کے گھوم پھرنے کا کیا فائدہ؟ اگر میں اپنی ذاتیات میں آنکھ کھولوں ہی نہ، مجھے کیا پتا کیا دن کیا رات۔ پھر آپ اسی پر اور بات کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں بات از ماں مست سیو۔ آپ فرماتے ہیں کہ بات انسان کو مست نہیں کرتی، یہ انسان ہے جو بات کو مست کرتا ہے۔ میں انسان کو مست نہیں کرتی، یہ انسان ہے جو میں کو مست کرتا ہے۔ اور آپ پھر فرماتے ہیں قالب افزے ہست شد، قالب افزے ہست شد زیو۔ آپ فرماتے ہیں ایک اینٹ ہوتی ہے، قالب ہوتی ہے۔ فرمایا روح جسم روح کو مست نہیں کرتا، روح جسم کو مست کرتی ہے۔ تو میں نے کہا آپ ساری بات واضح کیوں نہیں کرتے، ڈکی چھپی بات کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ کہتے ہیں کیا ساری زندگی لالچ میں گزار دو گے؟ کیا ساری زندگی تما میں گزار دو گے؟ یہ چاندی، یہ سر، یہ انسان کا پیٹ نہیں بھرتے۔ تو میں نے کہا پیٹ کیا چیز بھرتی ہے؟ تو آپ کہتے ہیں کہ بھر سمائے ہر چیز، اور آپ کی نیست ہر چیز کھانے والی سچی چیز پاک چیز نہیں ہوتی۔ تو آپ فرماتے ہیں میں عرض کرتا ہوں ہر چیز اگر سچی اور پاک نہیں ہوتی تو پاک چیز کیا ہوتی ہے؟ وہ انجیر سارے جناب جانوروں کی خوراک نہیں ہوتی، انجیر کسی کو ہضم ہوتا ہے۔ کہا جی پاک کیا ہے؟ کہا پاک وہ ہے جو میں ڈوب جائے۔ پوچھا میں کیا ہے؟ کہا میں وہ ہے جو آنکھ میں ڈوب جائے۔ کہا آنکھ کیا ہے؟ کہا آنکھ وہ ہے جو سجن میں ڈوب جائے۔ اس لے کی مستیوں کو کیا کہے گا جو دل مست کرے آنکھ مست نہ کرے؟ اس پانی کو کیا کرے جو دل کو سکون دے روح کو سکون نہ دے؟ اس کھانے کو کیا کرے جو جسم کو طاقت دے روح کو طاقت نہ دے؟ اس نعمت کو کیا کرے جو دنیا میں فائدہ دے قبر میں فائدہ نہ دے؟ رب کہتا ہے ادھر آؤ تو صحیح، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ؟ ادھر جاتا ہے تو کہ کیوں کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟ تم میری کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ عاشق کہتا ہے ہم اس نعمت کے پتوانے نہیں، ہم اس نعمت کے پروانے نہیں جو آج ہو کل نہ ہو۔ کہا ہم وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ سراجا منیرا، قرآن نے لفظ استعمال کیا، سراج دیے کو کہتے ہیں، منیر نور سے نکلا ہے۔
منور. اب عرب میں یہ اصول ہے کہ یار کو چودھویں کا چاند کہا جا سکتا ہے. رب نے چراغ کیوں کہا؟ رب نے سراج کیوں کہا؟ عرب میں یہ اصول ہے کہ ماہی کو سورج، چلو سورج اتنے اس میں کمالات نہیں، لیکن میں آپ سے عرض کروں چاند نور بکھیرتا ضرور ہے لیکن منور نہیں ہے. اس کو سورج کی روشنی کی ضرورت ہے. جب تک اس کو سورج کی روشنی نہیں ملے گی چاند روشنیاں نہیں بکھیرے گا. اب ایک بات تو سمجھ میں آ گئی کہ رب نے یار کو چاند سے، چودھویں کے چاند سے تشبیہ کیوں نہ دی. اب ایک بات تو سمجھ میں آ گئی، رب نے مصطفیٰ کے مکھڑے کو چاند کی تشبیہ کیوں نہ دی. یعنی چاند کسی سے روشنی لیتا ہے. محمد نور اللہ نور ہے، وہ منیر ہے، وہ خود روشنیاں بکھیرنے والا ہے. اب سراج سورج کو کہتے ہیں، رب نے سراج چراغ کو کہتے ہیں. تو رب نے چلو روشنی، چاند منور ہے، نور خود بھی ہے، نور بکھیرتا بھی ہے. لیکن میں عرض یہ کروں ہر کسی کو چاند کا بس درکار نہیں. ہر کوئی چاند کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال نہیں سکتا، ہر کوئی چاند تک پہنچ نہیں سکتا، کیونکہ چاند کی سختیاں ہیں. وہ اپنی گرمیوں سے سب کے دل میں نہیں آتا. آپ سے محبت اور آپ کی پرستش کرنے والے کئی لوگ ہیں، لیکن آپ جناب چنگارے کے بغیر نہیں بھڑکتی. دیے کے دیوانے سارے ہی ہیں. دیے کی عادت ہوتی ہے، دیا جب جلتا ہے تو دائنے بائنے اس کے صنم کلا چھوٹے چھوٹے زو زو کرتے ہوئے اس کے بعد آ جاتے ہیں. یعنی شاید رب نے سراج محمد کو اس لیے کہا ہو کہ جب محمد چمکتا ہے تو دائنے بائنے زو زو کرنے والے آ جایا کرتے ہیں. سورج جب چمک رہا ہو چاند نظر نہیں آتا، لیکن محمد جب نظر آ رہے ہیں کبھی علی نظر آتا ہے، کبھی فاروق نظر آتا ہے، کبھی عثمان نظر آتا ہے، کبھی جناب علی کی شانوں والا نظر آتا ہے، کبھی عبد القادر نظر آتا ہے، کبھی بہاؤالدین نقشبند نظر آتا ہے، کبھی معین الدین چشتی نظر آتا ہے، کبھی میرے سر کا تاج عبد القادر جیلانی نظر آتا ہے، کبھی باہو کی ضرب لگا کے نظر آتا ہے، کبھی خسرو نظر آتا ہے، اور کبھی فرید کہتا ہے جدو عشق فرید استاد تھیا وقبل عقل علم برباد تھیا. فرمایا جب عشق استاد ہو جائے تو پھر بحثوں میں نہ پڑو. اب میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں رب نے قرآن میں سراج صرف دیے کے معنی میں نہیں استعمال کیا. ایک دفعہ ایک جگہ قرآن نے السراج الشمس کے لفظ سے استعمال کیا، یعنی سراج کو سورج سے نسبت دے دی، اور جناب چاند کو منیر سے نسبت دے دی. یعنی سورج کو، دیے کو صرف سراج نہیں کیا جا سکتا، سورج کو بھی اب سراج کی عزتیں عطا کر رہا ہے. چاند کو صرف آفتاب نہیں کہا جا سکتا، چاند کو صرف ماہتاب نہیں کہا جا سکتا، چاند کو منیر بھی کہا جا سکتا ہے. رب نے کہا یہاں لفظوں کی ہیر پھیر نہیں ہے. محمد کو سراج منیر میں نے اس لیے بنا کے دیکھا ہے، تمہاری سوچ ہے تم پانی پی کے جناب سیر ہو جاتے ہو، تمہاری سوچ ہے تم تالاب پی کے سیر ہو جاتے ہو، یہ تمہارا ذوق ہے کہ تم سمندر کے پانی کو منہ لگانا چاہتے ہو. ہم اس مزمل کے نوکر ہیں کہ جس معنی میں مصطفیٰ کو سراج سمجھیں گے محمد اس معنی میں روشنیاں بکھیرتا نظر آئے. سراجم منیرا، سراج ہے مصطفیٰ، منیر ہے مصطفیٰ. اب دیے کی عادت ہوتی ہے، میں نے کہا کہ زو زو کرنے والے آ جاتے ہیں. میں ادب کے دائرے میں رہ کے کوئی ایسا لفظ نہیں بول رہا کہ میں زو زو سے کسی اور چیز کی تشبیہ آج مکمل کر دوں. اب عاشق کو آگے بڑھتے ہیں. اب یہ آ رہا ہے رب دماغ کا سراجم منیرا. میں دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے آگے چلوں گا. پرانے زمانے میں یہ بلب نہیں ہوتے تھے، پرانے زمانے میں یہ لائٹیں نہیں ہوا کرتی تھی. جی کیا ہوا کرتے تھے؟ لوگ دن میں سورج کی روشنی سے کام چلاتے تھے اور رات کو چاند کی روشنی سے کام چلاتے تھے. اب میں نا اپنے بچپن میں جاتا ہوں، آپ سب بھی اپنے بچپن میں پوچھو، اپنی بڈڑی ماں کے ہاتھ کو دیکھیں، اس کے ہاتھ میں ایک منگوں والی تسبیح ہوا کرتی تھی.
جب اندھیرا ہو جایا کرتا تھا تو ماں کی تسبیح چمکنے لگ جایا کرتی تھی. سائنس اس کو کوئی کیمیکل کہتا ہے کہ وہ کیمیکل ایسا ہے. چلے آپ نے سادہ مثال دی, جگنو سمجھتے ہیں سارے, آج کل جگنو کم موجود ہیں. کچھ کیڑے چڑیاں بھی آج کل کم موجود ہیں کیونکہ 5G نیٹ ورک کا یہ نقصان ہے. جو چھوٹے چھوٹے جانور ہیں ان کو نقصان ہوتا ہے, ان کی زندگی زوال ہو جائے کرتی ہے. جب سے 5G انٹرنیٹ دنیا میں موجزن ہوا ہے, آپ کو چڑیا اسپیرو بہت کم نظر آئے. جب بچپن میں ہم جاگتے کرتے تھے تو چڑیاں چیں چیں کر کے ہمارا استقبال کرتے تھے, تم جاگ اٹھے ہو, اب دن میں مشقت بھی کرو گے, محنت بھی کرو گے. جناب رات کو چگنوں چمچما کر تمہیں استقبال کرتے تھے کہ ہاں رب اگر کیڑے کو بھی روشنی عطا کرے اس کو چاند کے آگے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑتا, جناب سورج کو کے آگے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑتا. رب کہتا ہے میرا مصطفیٰ سراج منیر ہے, وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا, وہ خود روشنیاں عطا بھی کرتا ہے, ساتھ میں روشنیاں رکھتا بھی ہے. اور میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, جب نعمت کی تلاش کرو گے آپ کہو گے ہاتھ نعمت ہے, اور ہاتھ دیکھنے والی چیز بھی نعمت ہے. آنکھ کی جو ناڑے وغیرہ ہیں وہ بھی نعمت ہے. آنکھ کو عقل شعور دے رہا, شعور بھی ایک نعمت ہے, اور شعور شکر کی دولت عطا کر رہا ہے. شکر بھی ایک نعمت ہے. میں آگے بھی عرض کر رہا تھا اور میں بات کرتے کرتے ہو گیا. ہندوؤں کی عادت ہے, علامہ صاحب, ہندوؤں کی عادت ہے جب وہ اپنے بھگوان کو راضی کرنے لگتے ہیں نا, ایک ہاتھ میں تھال پکڑا ہوتا ہے اور ایک ہاتھ میں وہ گھنٹی پکڑی ہوتی ہے, یعنی اس کو کھڑ 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 کرتے ہیں, ٹل 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 آوازیں آ رہی ہوتی ہیں. کیا جی یہ کیا طریقہ ہے کہ ہم بھگوان کو اس گھنٹی کی ٹھک ٹھک سے بلاتے ہیں کہ ہم آ گئے ہیں. میں عاشقوں کے در پر گیا, عاشقوں تم کیسے یار کو یاد کرتے ہو, کوئی گھنٹی تمہارے پاس بھی ہے, تم جا کے اس کے در پر کیا ایسا بجاتے ہو کہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرا دیوانہ آ گیا ہے. عاشق کہتا ہے فابی ای آلائے ربکما تکذبان, تم اس رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. تم ٹال بجا کے اپنے محبوب کو بتاتے ہو کہ ہم آ گئے ہیں, ہم دل دھڑکا کے اپنے یار کو بتاتے ہیں کہ دل درد دل لے کے تمہارے در پر آ گئے. ربکما تکذبان, دل کیا ہے؟ لیفٹ آرٹریم, رائٹ آرٹریم, لیفٹ ڈایافرام, رائٹ ڈایافرام. جناب اس کے 4 حصے ہیں, 4 وال ہیں, ایک بند ہو جائے 3 تکلیف میں آ جاتے ہیں, 2 بند ہو جائے سٹ ڈال دیے جاتے ہیں تاکہ دل حرکت کرے. دل حرکت نہیں کرے گا تو خون رگوں میں نہیں پہنچے گا. اب بات سمجھ میں آ گئی. سراج منیر کو ماننے والوں, اگر دل خون نہ پہنچائے جسم مردار ہو جاتا ہے, اگر دل محمد کو نہ بلائے تو جناب نسل مردار ہو جایا کرتی ہے. سوال کے بارے میں کہا جاتا ہے, میں نے اگلے دن ٹک ٹاک پر فنی کلک سنا, اس میں کہتا ہے کہ جی میں سوار والے دن پیمنٹ لینے کے لیے آؤں, تو وہ کہتا ہے سوار والے دن بینک بند ہوتے ہیں, کراچی سے پیمنٹ لگنی ہوتی ہے, تو منگل والے دن جا کے لگتے ہیں. سوار کو ہم آپ کو پیمنٹ نہیں دے سکتے. تو وہ کہتا ہے منگل والے دن پھر آپ مجھے پیمنٹ لگا دیں گے. تو وہ کہتے ہیں منگل والے دن ہمارے بزرگوں نے ذرا لین دین سے منع کیا ہوا ہے, ہم کسی قسم کا نیا کام یا کوئی ایسا کسی کام منگل والے دن نہیں کرتے. تو کہا جی بدھ والے دن پھر آپ میری ٹرانزیکشن کر دیں گے, میری رقم مجھ تک پہنچا دیں گے. تو نے کہا بدھ والے دن تو میری بہن اکیلی ہے, میں اس کے گھر جاتا ہوں تو ہم سارا خاندان والے اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں تاکہ میری ماں باپ کی نگاہ سے میری بہن راضی ہو جائے اور بہن کی نگاہ سے وہ رب راضی ہو جائے. اور قاضی جمعرات کو, قاضی ہم داتا صاحب کے مرید ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے جمعرات کو داتا کو چھوڑ کے تمہیں رقمیں دیتا رہوں. ہم جمعرات والے دن جو ہے وہ دیکھ لے کے داتا صاحب جاتے ہیں. تو قاضی پھر جمعے والے دن
آپ میری پیمنٹ دے دیں گے؟ تو وہ کہتا ہے کہ جمعے والے دن تو اللہ اللہ کرنے کا دن ہوتا ہے، جمعہ پڑھنا ہوتا ہے، جمعے والے دن تو میں آپ کی پیمنٹ نہیں دے سکتا۔ تو وہ کہتا ہے چلو ہفتے کو دے لینا، ہفتے کو تو جناب بینک بند ہوتے ہیں، تو اتوار کو دے لینا، اتوار کو بھی بینک بند ہو جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ہم کہاں جانے والے ہیں، ہم ادھر ہی ہیں، ہم تمہاری رقم ادا کریں گے، ہم کوئی غیر تھوڑی ہیں، ہم تو آپ کے اپنے ہیں، اسی دن جو دن بندہ ہوا ہم آپ کو رقم دے دیں گے۔ یہ تو یہ ہوا کڑوا کڑوا تھو تھو، میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کہ آپ کو کڑوا لگے تو آپ پھینک دیں، میٹھا لگے تو اپنے ساتھ لگا لیں۔ یعنی کوئی ایسا دن نہیں اگر بندے کا دل نہ ہو کہ رقم دے سکے تو بندہ کہتا ہے جناب من اس دن یہ پرابلم ہے، اس دن یہ پرابلم ہے، آپ آؤ رب کے در پر چلیں۔ رب کہتا ہے فَبِيَدِهِ آلَائِهِ رب قُمَاتُ الزِّبَانِ، ربا بیٹا دے کا آج سوار ہے، آج محمد کے صدقے عطا کرتا ہوں، میں تو محمد کو نہیں مانتا۔ رب کہتا ہے آج سوار ہے، آج تو عطا ہی محمد کے صدقے کرتا ہوں، منگل کے دن ربا گاڑی دے دے۔ رب کہتا ہے بزرگوں سے نہیں سنا کہ منگفا بھی یہی آلہ ہے رب کو ماتو کا زیبان، میں عطا تو کرتا ہوں، تیرے پاس جو ہے اس کو تو دیکھ، ربا گاڑی عطا کر دے۔ بدھ والے دن سارے کام اچھے ہوتے ہیں، شروع کرنے چاہیے، لیکن ابھی تیری عمر نہیں ہے۔ فقیر بھی کہہ کے ٹال دیتا ہے، وہ بچے اور عالم بھی کہہ کے ٹال دیتا ہے، ابھی تیری دعاؤں میں وہ اثر موجود نہیں کہ وہ تیری سن سکے یا تجھے عطا کر سکے۔ رات کو رات تو جلدی سنتا ہے، فقیر لوگ کہتے ہیں، رب کہتا ہے فبی یہی اعلیٰ رب کماتو کا زیبان، جو تیرے گھر میں لنگر پک رہا ہے وہ بھی تو میرا ہی عطا کرتا ہے۔ جمعے والے دن ربا آج میرا دن ہے، سب سے بڑا دن ہے، کچھ عطا کرنا۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں ایسے دن بدن چلتے رہتے ہیں، بندہ دعائیں مانگتا رہتا ہے۔ فبی یہی اعلیٰ رب کماتو کا زیبان۔ میرا ایک کزن ہے، ان کی مسجد بہت بڑی ہے، تو ان کی مسجد کا جو اوپر والا بلب ہے نا، وہ جب چل رہا ہو تو بندہ موٹر سے اترے تو وہ بلب نظر آنے لگ جاتا ہے۔ ہمارے دربار شریف کا بھی کوئی ایسا بلب ہے کہ جناب آپ اسٹیشن سے چلیں یا لائٹنگ ہوئی ہو، اسٹیشن سے چلیں یا حافظ آباد کے قریب آ جائیں اپنے گاؤں کے، تو دور سے لائٹیں نظر آنے لگ جاتی ہیں۔ فارسی کا بھی مقولہ ہے آفتاب آمد دلیل آفتاب، یہ بات نہیں ہے کہ تم صرف 12 ربیع الاول کو میلاد مناؤ، محمد کی شانیں بیان کرو۔ ارے رب کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جب تک تیری زبان اس محمد کے ترانے نہیں گائے گا، نہ رب سوار کو دے گا، نہ منگل کو دے گا، نہ بدھ کو دے گا۔ اگر تم سراج منیرہ کے نوکر بن کے دعا مانگو گے، تمہاری دعا عرش پر چمکے گی، ارے عرش پر بات جائے گی، محمد کا خدا رنگ میں لیتا ہے۔ ایسی بات نہیں کر رہا، مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں، ایف آئی اے کے دفتر پہ چلے جائیں، اوپر ایک فائل ہوگی نیلے رنگ کی، اوپر محمد نواز شریف لکھا ہوگا، ایک پر محمد شہباز شریف ہوگا، ایک پر جی فلاں ہوگا، ایک پر فلاں ہوگا۔ جب کسی کو ایجنسیوں والے یا کوئی بندے پکڑنے کی کوشش کریں گے تو جناب اگر شاہ محمود قریشی کو پکڑنا ہے تو عمران خان والی فائل نہیں نکالیں گے، عمران خان کو پکڑنا ہے تو شہباز شریف والی فائل نہیں لگائیں گے، جناب من جس فائل کا جو نمبر ہوگا اسی فائل کو پکڑیں گے۔ تم اپنی فائلوں کو محمدی بنا لو۔ وہ رب کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جب محمد کی غلامی کر کے مجھ سے مانگو گے تو میں سراج منیرہ کا خدا ہوں، محمد روشن ہے، رب محمد کے نام کے صدقے تمہاری زبان کو بھی روشن کر دے۔ رب نور ہے، وہ دیکھے گا بھی تو نور نہ، جدھر دیکھے گا وہ بھی تو نور ہو جائے گا۔ رب اس زمین میں ہر جگہ موجود ہے، آنکھ میں موجود ہے تو آنکھ نور، دل میں موجود ہے تو دل نور، ذات میں موجود ہے تو ذات نور، صفات میں موجود ہے تو صفات نور۔ میں آپ سے سادہ لفظوں میں بات کروں، جناب انسان اپنے کردار سے پہچانا جاتا ہے، کردار سے انسان نہیں پہچانا جاتا ہے۔ آپ کہیں شاہ صاحب خان ادھر سے پکڑ رہے ہیں ادھر سے نہیں پکڑ رہے ہیں، کر کیا رہے ہیں؟
سچ بولنا انسان کی شان و شوکت ہے، لیکن جو جھوٹ بولے آپ اس کو کتا تو نہیں کریں گے، آپ صرف یہی کہیں گے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، رہے گا وہ انسان لیکن لعنت کی سندیں اسے مل جائیں گی۔ انسان دنیا میں بڑے ہیں، آدمی تھوڑے ہیں۔ آدمی وہ ہوتا ہے جو آدم کا غلام ہو، جو آدم کے راستے پر چلے۔ آدمی وہ ہوتا ہے جو آدمیت، گندم کو بھی آدم کا لفظ قرآن میں استعمال ہوا، جو آدمیت اپنے جسم میں رکھتا ہو، یعنی بشریت کا تقاضا یہ نہیں کہ تم سچ بولو، بشریت کا تقاضا یہ نہیں کہ تم اچھے کام کرو، بشریت کا تقاضا یہ ہے تم پانی پیو تاکہ زندہ رہ سکو، بشریت کا تقاضا یہ ہے تم کھانا کھاؤ تاکہ زندہ رہ سکو۔ رب کہتا ہے فبی یہی حال ہے۔ ارے میں آپ سے سوال کرتا ہوں، رب اپنی نعمتیں بھی بتا رہا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے فبی یہی حال ہے ربکم تکذبان۔ بیشتر بار سورۃ رحمان میں رب نے یہی کلام کیوں نازل کیا؟ میں ایک بار کروں تو آپ کہیں گے شاہ صاحب تکلیف بھول گئے ہیں، کیوں بار بار وہی لفظ بولتے ہیں؟ مجھے ایک عادت ہے، میں جناب لفظ بہت یوز کرتا ہوں، تو کالے خان جی یا شاہ جی جب میری تربیت کر رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب جناب، تو مجھے سمجھ آ جاتی ہے کہ آج میں نے تقریر میں جناب جناب ذرا زیادہ کیا ہے، تو میں جناب جناب زیادہ کروں تو آپ کہیں گے کام فہم ہو، اپنی تقریر بھول گئے ہو کیا؟ اپنا باز بھول گئے ہو کیا؟ کیوں بار بار ایک ہی لفظ کو پکڑے ہوئے ہو؟ تو مجھ سے کوئی پوچھے تو میں کہتا ہوں جب میرا لفظ میری زبان میں اٹک جائے نا تو میں جناب کا سہارا لیتا ہوں۔ میں آپ سے کہتا ہوں جب آپ کی دعا آسمان میں اٹک جائے نا تو محمد کا سہارا لے لو۔ بشریت کا تقاضا خوراک سے پورا ہوتا ہے، آدمیت کا تقاضا پانی سے پورا ہوتا ہے، اور غلامی کا تقاضا محمد کے قدموں میں بیٹھنے سے پورا ہوتا ہے۔ جب محمد کے قدموں میں بیٹھ جاؤ، رب کہتا ہے بابی یہی آنا ہے ربی کما تو کسیبان، محمد میری نعمت ہے، اگر تم اس نعمت کو اپنے دل میں بسا لو گے تو تمہارے دل کے بارے میں کوئی کہے گا فبی یہی آنا ہے ربی کما تو کسیبان۔ اب میں آپ سے ایک شعر کے لفظوں میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ سارے لوگ جام کو ہاتھ میں نہیں پکڑتے، کچھ محبوب کے در پر بھی چلے جاتے ہیں۔ سارے لوگ آئینے میں اپنی آنکھوں کو تلاش نہیں کرتے، کچھ اپنے دلبر کی آنکھوں میں تلاش کرتے ہیں۔ ارے سارے لوگ اپنی ذات و صفات اپنی بیوی بچے سے نہیں پوچھتے، جب وہ ممبر پر بیٹھتے ہیں تو بچے بول کے کہتے ہیں یہ متقی ہے، یہ پرہیزگار ہے۔ زبان خلق کو نگارے خدا سمجھو، یعنی بندہ اگر ایک بات کرنے لگ جائے کہ یہ نمازی ہے، یہ جنتی ہے، تو عاشق لوگ فرماتے ہیں کہ اس کو مان لینا چاہیے، کیونکہ دنیا میں بظاہر جو جنتی نظر آ رہا ہو وہ جنتی ہو جایا کرتا ہے۔ تو آؤ ایک ولی کے دور میں چلتے ہیں۔ ایک شخص فوت ہو گیا، جب وہ فوت ہوا تو لوگوں نے اس کو اٹھا کر روڑی پر پھینک دیا۔ اسی رات بادشاہ وقت کی خواب میں شب اسرا کا دلہا آ گیا، تاجدار انبیاء آ گیا، سید الورا آ گیا، دلوں کی دھڑکن آ گیا، آنکھ کا سرور آ گیا، دل کا چین آ گیا، روح کا قرار آ گیا، اس کے دل میں جانے من آ گیا، جانے جگر آ گیا، جانے تمنا آ گیا، تسکین حیات آ گیا، آب حیات آ گیا، راحت جان آ گیا، عاشقوں کا دل آ گیا، دل کا سرور آ گیا، دل کا قرار آ گیا، جناب روح کی دھڑکن آ گئی۔ آپ کہیں روح کی دھڑکن کیسی؟ میں کہا جب محمد روح کا اثر بن جائے، جسم کا دل بعد میں دھڑکتا ہے، روح محمد محمد پہلے کرتی ہے۔ جس کلی کے اندر تنکا بھی موجود نہ ہو لیکن بادشاہ وقت اس کلی میں بیٹھ کے فیصلے کرے تو جناب زمین کا بھی کچھ اثر تو ہے نا، کہ بادشاہ وقت اپنے محل کو چھوڑ کر کلی میں آ کے بیٹھا ہوا ہے۔ مصطفیٰ محبوب ہیں خدا کے، ارے تمہیں جدائی کا درد کیا پتا؟ یہ تو رب جانتا ہے کہ اپنی ذات کے لیے پیدا کیا، خود دیکھنے کے لیے پیدا کیا، اپنی ذات دنیا کو منوانے کے لیے پیدا کیا، خود عرش بالا پر بیٹھا رہا،
محمد کو زمین پر بھیج دیا تاکہ خلقیت میں نور الہی پھیلے، لیکن عاشق کہتے ہیں تیرا یہ ایمان غلط ہے، صرف محمد زمین پر نور نہیں بکھیر رہے تھے، اور محمد کریم کے ہر آنسوؤں میں ذات موجود تھی، محمد کریم کی ہر لفظ میں ذات موجود تھی، محمد کریم کی ہر ادا میں ذات موجود تھی۔ یہ تو ایسے لگتا ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ کسی کو دیکھنے سے راوی یاد آیا جایا کرتا ہے، تو جو زلف مصطفیٰ دیکھتا ہوگا اس کو راوی یاد آتا ہوگا، یعنی زلف میں رب موجود ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ہم کہیں اور نہیں، ہم محبوب کی زلفوں میں اٹکے ہوئے ہیں۔ عاشقوں بات آگے بڑھ گئی، اب دل کا چین دینے والا آ گیا، دعاؤں کو مستجاب کرنے والا آ گیا، نمازوں کو زینت دینے والا آ گیا، اذان کو برکت دینے والا آ گیا، آنکھ کو نور دینے والا آ گیا، دل کو قرار دینے والا آ گیا، روح کو کردار دینے والا آ گیا۔ روح پاک ہے، پلید نہیں ہے، جسم کی غلاظتیں اسے غلیظ کر دیا کرتی ہیں، لیکن جب محمد کا عشق آ جائے پہلے روح پاک ہوتی ہے، پھر جسم پاک ہوتا ہے، اور صرف جسم نہیں پاک ہوتا، تمہاری سلب میں جو موجود ہو رب اسے بھی پاک کر دیتا ہے، تمہارے رحم میں جو موجود ہو رب اسے بھی پاک کر دیتا ہے۔ بادشاہ وقت کو حکم ہوا جب اس بستی میں جا اس دیوانے کا جنازہ پڑھ کے آ، تو بادشاہ وقت نے کہا کہ سرکار آپ کا حکم ہو گیا، آپ کی دلبری ہو گئی، آپ کا عشق کی نمود و نمائش ہو گئی، میں کون ہوتا ہوں جو نہ کر سکوں۔ صبح اٹھا، لیکن عقل دلالت کرتی ہے، غفلت دلالت کرتی ہے کہ بھول گیا۔ میں آپ سے کہتا ہوں، لوگ کہتے ہوں گے بھول گیا، لیکن میں کہتا ہوں محمد کو دیکھنے کا خمار اتنا تھا، اس خمار سے نکلتا تو کسی اور خمار میں جاتا۔ دوسرے روز جب محبت جلال میں تبدیل ہوئی نا، اب کئی بار فقیر کہتے ہیں، محدثین کہتے ہیں بات کی تصدیق 3 دفعہ ہوتی ہے، بات کی تصدیق 3 دفعہ ہوتی ہے، یعنی کوئی بڑا کام کروانا ہو تو 3 دفعہ خواب میں ملا جاتا ہے، یہ 3 دفعہ حکم ہوتا ہے۔ نکاح اور طلاق بھی 3 دفعہ، یعنی 3 کا عدد بڑا خاص ہے اسلام میں۔ آپ نے یہاں مصطفیٰ نے یہاں تیسری دفعہ نہ کہا، دوسری دفعہ کیوں کہا؟ میرا عاشق ہو اور گلیوں میں رلتا پھرے، محمد کی یہ رحمت للعالمین کی ذات کو گوارا نہیں، وہ محمد کا دیوانہ اور گلیوں میں رلتا پھرے۔ اب مصطفیٰ کریم جلال میں آ گئے، بادشاہ نے یہ نہیں کہا میں بادشاہ ہوں، بادشاہ کو پتا تھا سارے بادشاہ اس کی جوتی کی صفائی کرتے نظر آتے ہیں، اور یہ بخت یہ نہیں کہ تم تخت پر بیٹھے ہو، بخت یہ ہے کہ تم مدینے والے کے قدموں میں بیٹھے ہو۔ اور جس کو سراہی میں مل جائے اس کو جام میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے، جس کو آنکھ میں مل جائے اس کو بوتل سے منہ لگانے کی کیا ضرورت ہے، جس کا دل بھر اس کے سامنے آ جائے۔ شراب شوق بھی نوشم بگرد یار بھی نوشم، فرماتا ہے شوق سے شراب بھی ہے، لیکن دیکھو تو صحیح یار کی آنگن میں بیٹھ کے بھی ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اب بادشاہ وقت اپنا چہرہ چھپا کے منہ چھپا کے اس بستی میں چلا گیا، تو لوگوں سے پوچھنے لگ گیا وہ کہ یہ کون ہے؟ وہ لوگ کہنے لگے یہ زانی ہے، یہ شرابی ہے، یہ گندا ہے، یہ پلید ہے، ہم نے اس لیے اس کو روڑی میں پھینک دیا۔ قاضی کیا کرتا تھا؟ کہا روز ٹھیکے پر جا کر شراب خریدتا تھا اور اپنے گھر میں جا کر پیتا تھا۔ تو جب ادھر سے گھر کا پتہ معلوم ہوا تو بیوی کہتی ہے میرے شوہر جیسا دل کا امیر کوئی نہیں تھا، میرے شوہر جیسا متقی کوئی نہیں تھا، میرے شوہر جیسا پرہیزگار کوئی نہیں تھا۔ کہا جی کیا ہوا؟ کہا روز سارا دن کماتا تھا اور رات کو شراب لے کے گھر آ جاتا تھا۔ تو کہا جی پھر متقی کیسا ہوا جو شراب اپنے آنگن میں لے آئے؟ وہ آنگن میں شراب پڑے ہونے سے کوئی جہنمی نہیں ہوتا جب تک اس کو منہ نہ لگایا جائے۔ ارے گھر میں بناؤ رمے مرچ چکن رمے صاف ستھرا، پھر میں تینوں پاک پاک بننا۔ ارے جناب کسی دنیا دار کے کوٹھے پر بھی زندگی گزارو، دل اللہ اللہ کی ضربتیں کرتا ہو، کان میں رہنے سے مطلب نہیں ہے، اللہ اللہ کرنے سے مطلب ہے۔ اب گفتگو سمیٹ رہا ہوں، ذرا دل بری کا مزہ لیں۔ تو اس نے کہا کہ جی روز شراب لے کے آ کے اس کمرے میں پھینک دیتا تھا،
کہا جی کیوں پھینک دیتا تھا؟ کہتا تھا امت مسلمہ محمد کا نام لیتے لیتے شراب کے ٹھیکوں پر پہنچ گئی، میں اس لیے خرید کے توڑ دیتا ہوں کہ آج میری رقم کی وجہ سے، میری اس ادا کی وجہ سے کوئی امت مسلمہ والا شراب سے بچ جائے گا۔ اب جب وہ اس بالا خانے پر گیا جہاں حسن اپنی گندگیاں بکھیر رہا تھا، میرے لفظوں پر غور کیجیے گا، میں نے بڑے چن چن کر لفظ بولنے کی کوشش کی۔ اب اس بالا خانے پر پہنچ گیا جہاں حسن اپنی گندگیاں بکھیر رہا تھا۔ جب آج میں نے مولانا روم کی مثنوی کا پہلا کتاب اٹھایا، مولانا روم کہتے ہیں کہ کبھی بانسری سے پوچھو تو صحیح یہ ہر وقت تڑپتی کیوں رہتی ہے؟ کہا جو اس کا سوراخ کیے گئے ہیں، یہ اس کا درد زمانے کو بتاتی رہتی ہے۔ کہا جی بانسری کی عادت کیا ہے؟ اپنا درد کیوں نہیں بتاتی، لوگوں کا درد کیوں بتاتی ہے؟ کہا جی درد والا ہی درد سمجھ لیتا ہے، معشوق کی عادت ہوتی ہے وہ اپنا درد نہیں دیکھتا، وہ اپنے یار کا درد دنیا کو بتاتا ہے۔ تو اس کو حسن کے بالا خانے پر جب وہ گیا تو اس نے کہا کہ وہ شخص تمہارے گھر روز آتا تھا، اس نے کہا اس جیسا زاہد کوئی نہیں، اس جیسا نمازی کوئی نہیں۔ کہا جی یہ کیسے بات ہوئی؟ رقص کے جگہ پر توحید کی باتیں کیسے ہو رہی ہیں؟ جناب گندگی کی آواز گاہ میں برکت کی باتیں کیسے ہو رہی ہیں؟ دنیا کے ظلمت میں رحمت کی باتیں کیسے ہو سکتی؟ اور کل میں ایک پیر صاحب کو سن رہا، کہا جی ہم نے دنیا کو 3 طلاقیں دے دی ہیں۔ میں نے کہا مولا علی نہ بنو۔ مولا علی نے کہا قد بدلتم الثلاث، میں نے دنیا کو 3 طلاقیں دی ہیں۔ میں کہتا ہوں اور پیر صاحب تم نے کیسی دنیا کی طلاقیں دی؟ آپ دنیا کو طلاقوں کی کرتے ہو، عورتوں کی بارش اپنے اوپر کرواتے ہو۔ وہ پیری نہیں جو جناب اس رقص کرنے والی عورت کی طرح شعر کا حسن بھی بیان کرے، اور وہ رقص کرنے والی عورت بھی تو اپنے درد کا دل کا درد بیان کرتی ہے، اس کو برا کیوں کہتے ہو؟ تم سے تو اچھی ہو جو جس آنگن میں پلتی ہے اسی کا کھا کے مرتی ہے۔ تم کیسے محدث، کیسے محقق، کیسی دنیا کو طلاق دی؟ طلاق بھی دی اور نوٹوں کی بارش میں خوش ہو گئے ہو، اپنی یوٹیوب چینل پر لگاتے ہو، محفل جھوم اٹھی، سارا زمانہ ہاتھ کھول کے داد دی۔ ارے تمہاری داد سبحان اللہ نہیں ہے، تمہاری داد یہ ہے چند سکے تمہارے منہ پہ دے مارے جائیں، اس کو علم نہیں کہتے، اس کو عمل نہیں کہتے، اس کو کردار نہیں کہتے۔ کوئی عالم فاضل جو مرضی کرے، لیکن زہرا کی اولاد کی شایان بات اپنے نانے کی کرے اور سکوں میں اس نے کہا جی روز آتا تھا، 5 سکے مجھے میری قیمت کے مطابق دیتا تھا، تو دیکھے کیا کرتا تھا؟ کہا جی دیکھے یہ کرتا تھا، کہتا تھا تو بھی وضو کر لے، میں بھی وضو کر لیتا ہوں، تو بھی نماز شروع کر دے، میں بھی نماز شروع کر لیتا ہوں۔ ارے شراب شوق کے بھی نوشم، شراب وہ نہیں ہوتی جو شوق کے بغیر پی جائے۔ تم کہتے ہو میں یار کی شادی میں گیا، مجھے جناب انہوں نے زبردستی پلا دی، وہ زبردستی نہیں پی جاتی، یہ آنکھیں سامنے آ جائے۔ تم سمندر کی بات کرتے ہو، لوگ آنکھوں میں ڈوب جاتے ہو۔ تمہیں کیا پتا نشہ کیا ہے؟ تمہیں کیا پتا میں کیا ہے؟ تمہیں کیا پتا بوتل کیا ہے؟ تمہیں کیا پتا شریعت کیا ہے؟ تمہیں کیا پتا طریقت کیا ہے؟ شریعت پوچھو تو محمد کے قدموں میں مر مٹنے کا نام ہے، طریقت پوچھو تو محمد کے دیدار کا نام ہے، ارے میں پوچھو تو محمد کی مسنیوں کا نام ہے، رب کی رحمت پوچھو تو محمد کے کردار کا نام ہے۔ تمہیں کیا پتا ذوق کیا ہے؟ بڑا ادب کرتے ہو، میری یہ انداز گفتگو نہیں ہے، لیکن میں سمجھانا چاہتا ہوں یزید نہ سمجھ آئے تو حسین سمجھ نہیں آتا، مستی نہ سمجھ آئے تو آنکھ سمجھ نہیں آتی، آنکھ نہ سمجھ آئے دیدار سمجھ نہیں آتا، دیدار سمجھ نہ آئے تو یار سمجھ نہیں آتا۔ رحمان صاحب ابھی سردی نہیں آئی، آپ نے چادر لے لی ہے تو ضروری ہوگا آپ موٹر سائیکل پر آئے ہیں کیونکہ سردی سے بچے۔ موسم مولا علی مشکل کشا شیر خدا نے فرمایا جاتی گرمی اور آتی سردی میں احتیاط کریں، جاتی سردی اور آتی گرمی میں احتیاط کریں، موسم میں احتیاط واجب ہے، حکم شریعت ہے، حکم امام ہے، حکم خلیفۃ المسلمین ہے۔
یعنی احتیاط ضروری ہے. اگر سردیوں میں جسم کی احتیاط کرتے ہو تو گرمیوں میں دل کی احتیاط کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ہر موسم میں دل کی احتیاط ضروری ہے. اور دل کی احتیاط یہ نہیں کہ تم صرف دنیا سے ڈرو، دل کی احتیاط یہ ہے سب سے چھپ کر یار کا تصور دل میں کرو. اب اس نے قاضی خود بھی نماز پڑھتا تھا، لوگوں کو بھی پڑھاتا تھا. اب وہ سوچنے لگ گیا لوگ اس کو گندا کہتے ہیں، لیکن جس کے آنگن میں بیٹھا ہے وہ اس کو حاجی کہتا ہے، وہ اس کو عالم کہتا ہے، وہ اس کو کہتا ہے متقی. اب میں آپ سے کہتا ہوں کسی کا ظاہر دیکھ کے اس کو متقی نہ کہو، صاحب رحمت نہ کہو. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اگر تمہیں وہ اس نے اپنی ستاری سے چھپا رکھا ہے تو یہ اس کے رحمت کی بات ہے. رب نے شریعت کو اس لیے جناب نرمی عطا کی. نظام میں ہمیشہ یہ تقریر کرتا ہوں، میرے سننے والے اس بات سے واقف ہیں. بس آخری بات کر کے جانا چاہوں گا کہ نظام طریقت میں، نظام قدرت میں معافی نہیں ہے، نظام شریعت میں معافی ہے. نظام قدرت کے وارث کو خدا کہتے ہیں، نظام شریعت کے وارث کو مصطفیٰ کہتے ہیں. نظام قدرت یہ ہے باپ کو دھکا دو گے تو تمہارا بیٹا تمہیں دھکا دے گا. کسی کی عورت کے آگے آنکھ اٹھاؤ گے تو کوئی تمہاری عورت کے آگے آنکھ اٹھائے گا. خود حرام کماؤ گے تو بچے بھی حرام کمائیں گے. حرام گھروں میں حلال پیدا نہیں ہوتے. لیکن رب کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ہو سکتا ہے نیچے شراب کا کنواں ہو اور میں اس سے جناب من کوئی ایسا پھول اگا دوں جو زمانوں کو خوشبوئیں عطا کرے. لوگ شراب کو بھول کے خوشبوؤں کے لالچ میں لگ جائیں. ارے کسی کا ظاہر دیکھ کے کسی کو زاہد نہ کہو، کسی کا ظاہر دیکھ کے کسی کو متقی نہ کہو. یہ تو رب کو پتا ہے اندر کیا ہے، تو مجھے کیا ضرورت ہے کسی کو فتویٰ دینے کی. تم اپنے دل کو سمجھاؤ. رب کی رحمت کو مصطفیٰ کہتے ہیں اور زبان وہی ہوتی ہے جو یا محمد کے طرح. امیر خسرو میرے دل کی جان، آپ کہتے ہیں کہ بڑے سونے شاعر ہیں. امیر خسرو خواجہ نظام الدین اولیاء کے ماننے والے تھے، ان کے در کے قدموں کے فقیر تھے. آپ کہتے ہیں محمد خدا خود میر مجلس بود، خدا خود میر مجلس بود. وہ خود جو مجلس کا میر تھا. تو یہ رات کو کیا ہوا کہ محمد شمع محفل بود کہ شب جائے کہ من بودن. یہ کیا ہوا؟ وہ جو امیر تھا، بادشاہ تھا، ساری خلقیت کا خالق تھا. اس رات کو کیا ہوا کہ محمد شمع محفل بن کے ابھرا اور زمانے کو چمک عطا کر دی گئی. ارے سراج منیر اسی کو کہتے ہیں، جہاں اندھیرا ہو وہاں روشنیاں بکھیرنے والی ذات. رب نے کہا عرش پر روشنیاں تو بڑی ہیں پر عشق تھوڑا ہے. محمد میرے نور سے نکل کر میری ذات کا عشق بن جائے. ربکما تکذبان. جناب اپنی ذات میں ہی ڈوب کر، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر کسی کا نہیں بنتا تو اپنا تو بن. کسی کو جناب سربراہ نہیں بنا سکتے تو اپنے دل کو ہی سربراہ بناؤ. جناب تمہاری شادی ہو جائے، تھوڑا تمسکر کے ساتھ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، خوشخبری کرنے لگا. تمہاری شادی ہو جائے، کمرے سے باہر نکلنے کا دل نہیں کرتا کیونکہ نیا نیا محبوب تمہارے گھر آ گیا ہے. ارے جس کے گھر محبوب آ جائے وہ اپنا بستر نہیں چھوڑتا، اس کا دیدار نہیں چھوڑتا. اور جس آنگن میں میرا محمد آ جائے وہ پھر دنیا کی فکر نہیں کرتا، وہ پھر موت کو گلے لگانا چاہتا ہے. ارے اس آنکھ کا کیا کرنا جو محمد کا دیدار بھی کر لے اور مجھے تجھے دیکھے. وہ سب محمد اتنا سونا ہے، آنکھ دیکھ لے تو پھر دنیا کا کوئی حسن اس آنکھ کو متغیر نہیں کر سکتا. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں 1 سال کم پیش ہونے کو ہے میں مدینے سے جدا ہوں. 4 مہینے رہ گئے ہیں کہ میں نے مدینے دوبارہ جانا ہے. مجھے یقین ہے میں نے جانا ہے، کسی اور کو یقین ہو یا نہ ہو، کیونکہ میرے سر کا سائیں محمد ہے، میرے دل کا تاج اور راج محمد ہے. مصطفیٰ کریم سے وعدہ کیا تھا، سونیا
اب تیرا در دیکھ لیا ہے، اب کسی در پر جا کے سر نہیں جھکاؤں گا، جس در سے تیری خوشبو آئے گی وہاں سر جھکاؤں گا۔ جناب من مسجدیں اس لیے آباد ہے، اللہ اکبر کے ساتھ ساتھ محمد رسول اللہ کی خوشبوئیں اس میں سے آ رہی ہیں۔ اس آنکھ کو ایسا چسکا لگا، میں نے اپنی زندگی میں کسی ایسی چیز کی عادت نہیں ڈالی خود کو کہ جس کے بغیر رہ نہ سکوں۔ کبھی سگریٹ نہیں پیا، حقہ کبھی کبھی شوق میں آ کے ڈیرے داری میں ایک آدھا لگا بھی لوں، تو کبھی یہ نہیں کہ اس کے بغیر رہ نہ سکوں۔ گاڑی چلانے کا شوق تھا لیکن اب کبھی نہیں چلائی، جب کا خیر روٹی صاحب نے لائسنس بنوا کے دیا ہے، کیونکہ پتہ چل گیا ہے اب ماہی کی غلامی کا پٹا باندھ لیا ہے، وہ چلانے والا بھی دے دے گا، خود چلوا بھی دے گا۔ جناب من عزت کا معیار یہ ہے جب کسی چیز کو اپنے دل میں بسا لو، مثل پتلی کہ میں آنکھوں میں بیٹھا لوں تجھ کو، نہ کسی غیر کو دیکھوں نہ دکھاؤں تجھ کو۔ اگر باپ کا تصور آنکھ میں قائم کر لیا ہے تو بیٹے کو دیکھ کے آنکھ بہنی نہیں چاہیے۔ حسین کو دل میں بسا لیا ہے تو یزید کے دل میں حامیت پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ علی کو دل میں بسا لیا ہے تو کسی غیر کو سوچنے کی ضرورت نہیں۔ صداقت کے شہنشاہ کو مان جو لیا ہے پھر دنیا میں سچ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، وہ سارے چھوڑو۔ جس کو جنت البقیع کے ذروں کی چاہ لگ جائے اس کو ملک والے کے قبرستان میں نیند نہیں آئے گی۔ آپ کہیں گے کبھی قبرستان میں بھی کسی کو نیند آئی ہے؟ میں نے کہا جب پتا ہو یار نے آنا ہے پھر موت نہیں آتی، پھر نیند آتی ہے، اور نیند سے جاگا جا سکتا ہے۔ ارے تم اگر غفلت کی نیند میں نہ سو تو موت تمہیں اتنا نہیں مارے گی جو عشق کی نیند میں سو گے۔ آنکھ بند کرو گے ماہی کا دیدار تمہیں مل جایا کرے۔ 1 سال کا پیش ہونے والا ہے کہ مدینہ دیکھے ہوئے دنیا کا کوئی حسن مجھے، اگر میرے سرکار ابو طالب کے آگے لوگوں نے کہا کہ اپنے بھتیجے کو بولیں کہ رب کی الوہیت چھوڑ دیں، یہ اللہ اللہ کرنا چھوڑ دیں، تو مصطفیٰ وہ فہم و فراست کا شہنشاہ مصطفیٰ کہتا ہے چاچا جان اپنی زبان سے بولے نا، ادھر رب کہہ رہا ہے کل، ادھر مصطفیٰ کہہ رہا ہے کل۔ آپ میرے جملے کو نہیں سمجھے، ادھر رب کہہ رہا ہے کل، ادھر مصطفیٰ کہہ رہا ہے کل۔ مصطفیٰ خود نہیں جواب دیتا، اے ابو طالب میرے چاچا جان آپ ان کو کہہ دینا میرے دائنے ہاتھ پر سورج رکھ دیں اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں تو میں پھر بھی ان کی بات نہیں مانوں گا۔ وہی کسی کے دل میں شک ہو سکتا تھا کہ اگر یہ چاند اور سورج لے آئے، لیکن میں یہ کہتا ہوں چاند کیا ہے؟ رب کی نعمت۔ سورج کیا ہے؟ رب کی نعمت۔ اور محمد کیا ہے؟ نعمت عظیم۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ارے نعمت کی مخالفت نہیں کرتی۔ سورج اگر روشنیاں بکھیرتا ہے تو یہ میرے مصطفیٰ کی انگشت کا صدقہ ہے۔ چاند اگر آج بھی روشن ہے تو یہ محمد کے اشارے کا صدقہ ہے۔ اٹھی اٹھی تے چند ٹوٹ کے قدم سونے دے آٹ گیا، کمیں ٹوٹیا کمیں جڑیا، کمر جانے نبی جانے۔ یاد رکھیں جس کو آنکھ میں بسا لیں پھر آنکھ سے گناہ نہ کریں، اور جنہوں نے کسی کو بسایا ہو آنکھوں میں ان کا گناہ یہ نہیں کہ وہ کسی گندے کام میں ملوث ہوں، ان کا گناہ یہ ہے ایک دم غافر 100 دم کافر من مرشد ہے۔ سمجھایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے یہ جہاں چیز ہے کیا لو کرم تیرے غافر